السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اور فروخ قریشی آپ کی خدمت میں ایک نئے کوئز ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اور آج کا جو کوئز ہے یہ ہے ٹائپس آف ٹیچنگ اسٹریٹجیز۔ ٹیچنگ اسٹریٹجیز کی اقسام، جو کہ NTS کے سلیبس کے حوالے سے ایک اہم موضوع اور ایک اہم ٹاپک ہے۔ آج ہم اس کوئز میں جو 15 سوالات ہیں ان کو دیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے، حل کریں گے اور ان کی وضاحت کریں گے۔ اور تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ شیئر کیا کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ کام پہنچ پائے۔ تو چلتے ہیں کوئز کی طرف۔ ٹائپس آف ٹیچنگ اسٹریٹجیز، یہ ہمارا کوئز ہے۔ تو کوئز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہیں، جو پڑھانے کے لائحہ عمل ہے، تدریسی لائحہ عمل یا تدریسی طریقہ کار یا ٹیچنگ اسٹریٹجیز، جو کچھ بھی کہہ لیں، یا تعلیمی منصوبہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، منصوبہ بندی کے لیے تو ایجوکیشنل پلاننگ ہم لفظ یوز کرتے ہیں، لیکن کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ٹیچنگ اسٹریٹجی جو ہے یہ وہ مربوط اور منظم طریقہ کار ہے جس کے ذریعے کلاس کے اندر ٹیچنگ کا عمل ہوتا ہے، لرننگ کا عمل ہوتا ہے۔ اچھا، ٹیچنگ اسٹریٹجیز دو طرح کی ہیں۔ ایک ہیں ٹیچر سینٹرڈ اسٹریٹجیز اور دوسری ہیں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اسٹریٹجیز۔ یہ دو بڑی اقسام ہیں، مزید اقسام بھی ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ کرائٹیریا کی بیس پہ، لیکن جو مین ٹائپس ہیں ٹیچر سینٹرڈ اسٹریٹجیز، وہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جن میں مین رول ٹیچنگ میں یا لرننگ کے پروسیس میں، سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں سب سے جو مین رول ہوتا ہے وہ ٹیچر کا ہوتا ہے۔ ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، سارا کنٹرول ٹیچر کے پاس ہوتا ہے۔ اور بچے ٹیچر سینٹرڈ اسٹریٹجی میں پیسیو رول پلے کرتے ہیں، یعنی بچے بس آتے ہیں ٹیچر کی سننے، ٹیچر کی ماننے اور ٹیچر کی باتوں پر چلنے کے لیے۔ بچے خود ایکٹیو نہیں ہوتے اس اسٹریٹجی میں۔ اور دوسری اسٹریٹجی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اسٹریٹجی یا لرنر سینٹرڈ اسٹریٹجی۔ جو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اسٹریٹجی ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اسٹریٹجی جیسے یہاں پہ بھی مینشن کیا گیا، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اسٹریٹجی میں بچہ مرکز پہ ہوتا ہے، بچے کا مرکزی کردار، سینٹرل رول ہوتا ہے۔ بچہ لرننگ کے عمل میں، سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار میں بچہ ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی کیسے؟ بچہ ایکٹیو ہوتا ہے، خود سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹیچر بچے کو مکمل سارے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ بچہ خود لرننگ کر سکے، ایکسپیرینس کر کے، سوال کر کے، ڈسکشن کر کے۔ مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے بچہ خود ایکٹیو ہوگا، پروجیکٹ کر کے، کھیل کود کر کے، کوئی ایکٹیویٹی کر کے بچہ خود سیکھے خود۔ ٹیچر یہاں پہ پیسیو ہوتا ہے، ٹیچر یہاں پہ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، سہولت کار ہوتا ہے، مدد کرنے والا ہوتا ہے، ٹیچر کا کنٹرول کم ہوتا ہے۔ تو یہ سوال جو ہے، ان اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیچنگ اسٹریٹجی ہو از پلیسڈ ایٹ دا سینٹر آف دا لرننگ پروسیس۔ ابھی میں نے بتایا کہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیچنگ اسٹریٹجی میں جو لرنر ہے، جو سیکھنے والا ہے، جو بچہ ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے، وہ اس کا سینٹرل رول ہوتا ہے۔ وہ جو سیکھنے اور سکھانے کا پورا عمل ہے وہ بچے کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، بچہ اس میں ایکٹیو ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ وچ ٹیچنگ اسٹائل از مور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ؟ اچھا، کون سا ٹیچنگ اسٹائل جو ہے
وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹیچنگ سٹائل بھی ڈفرینٹ ہیں، یعنی پڑھانے کے جو انداز ہیں وہ مختلف ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلا یہاں جو ڈکٹیٹوریل، اتھارٹیرین اور آٹوکریٹک، یہ جو سٹائل یہاں مینشن کیے گئے، یہ سٹائل ہیں جن میں ٹیچر زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، ٹیچر کا زیادہ کنٹرول ہوتا ہے، ٹیچر جو ہے وہ جو کچھ کہتا ہے ویسا ہوتا ہے، ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بچے نے کیا کرنا ہے. اس ٹیچنگ میں بچے کو کچھ آزادی نہیں ہوتی، کچھ اجازت نہیں ہوتی، بچہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو میں نے یہاں لکھا ہے پرمیشن سے لفظ نکلا ہے، پرمیسیو ٹیچنگ سٹائل، جس میں بچے کو پرمیشن ہوتی ہے، بچے کو آزادی ہوتی ہے، بچے کو اجازت ہوتی ہے، بچے کو آگے رکھا جاتا ہے، بچے کو آگے رکھ کے ایکٹیویٹیز پرفارم کروائی جاتی ہیں، اور ایکٹیویٹیز پرفارم کروا کے بچہ خود سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. پروجیکٹ دیا جاتا ہے بچے کو، یعنی بچے کو خود سیکھنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے پرمیسیو سٹائل میں. جبکہ یہ جو باقی سٹائل یہاں مینشن کیے ہیں یہ تقریباً ایک جیسے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. یعنی اس میں ٹیچر سکھاتا ہے، ٹیچر کا جو دل کرتا ہے، ٹیچر کا جو من کرتا ہے، جو سلیبس کہتا ہے وہ سکھاتا ہے. پرمیسیو میں بچہ خود سیکھتا ہے، طے ٹیچر کرتا ہے کہ کیا پڑھانا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن سیکھتا بچہ خود ہے. پرمیسیو سٹائل میں بچے کو کافی حد تک آزادی ہوتی ہے. اچھا. In an autocratic teaching style, what is the primary focus of the teacher? یہ جو آٹوکریٹک سٹائل ہے، ٹھیک ہے، آٹوکریٹک میں نے بتایا نا، آٹوکریٹک سٹائل ٹیچر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آٹوکریٹک سٹائل میں سارا کنٹرول کس کے پاس ہوتا ہے؟ ٹیچر کے پاس ہوتا ہے. ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے کیا پڑھانا ہے، کب پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے. تو اس میں اصل میں صرف کنٹینٹ ڈیلیوری، ٹھیک ہے، نہ بچوں کے انٹرسٹ کا خیال ہوتا ہے، نہ پرابلم سالونگ کروائی جاتی ہے کچھ خاص، نہ کوئی گروپ ایکٹیویٹیز، نہ کوئی ڈسکشن. یعنی بچے کو ایکٹیو کرنے والے کام، بچے کو ایکٹیو بنانے والے کام نہیں کیے جاتے. بس مقصد ہوتا ہے سبق بچوں کو پڑھانا، بس مقصد ہوتا ہے معلومات بچوں تک کے پہنچانا، بس کنٹینٹ ڈیلیوری، مواد بچوں تک پہنچانا، بچوں کے دماغ میں ٹھونسنا. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، ٹیچر آتا ہے کلاس میں کھڑا ہوتا ہے، بس اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بچے ایکٹیو ہوں، شور پڑے، بات چیت کریں، ڈسکشن ہو. وہ بس یہ چاہتا ہے بچے خاموش ہو کے میری بات سنیں، اور میں اپنے ٹائم میں، اپنے پیریڈ میں ان کو جو کچھ بتانا ہے بتاؤں اور چلا جاؤں. تو یہ ہے کنٹینٹ ڈیلیوری. What type of role does the teacher play in autocratic teaching style؟ تو وہی بات، آٹوکریٹک ٹیچنگ سٹائل جو ہے اس میں جو ٹیچر ہے، ٹیچر کا رول کیا ہے؟ ٹیچر ڈائریکٹر ہے بھائی، سمت ٹیچر پرووائڈ کرتا ہے، ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے اسے کیا پڑھانا ہے، ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے اسے کب پڑھانا ہے، ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے. بچوں کی اس میں کوئی مرضی نہیں ہوتی. ساری ڈائریکشن، ساری ہدایات، سارا فیصلہ، سارا حکم کس کا چلتا ہے؟ ٹیچر کا چلتا ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں. وچ ٹیچنگ سٹائل پلیسز دا ٹیچر ایٹ دا فور فرنٹ آف دا انسٹرکشنل پروسیس؟ وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کون سا ٹیچنگ سٹائل ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں ٹیچر کو زیادہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے، جس میں ٹیچر سامنے ہوتا ہے، جس میں ٹیچر فور فرنٹ پہ ہوتا ہے، جس میں ٹیچر کا مین رول ہوتا ہے. تو ابھی میں نے بتایا وہ ہے آٹوکریٹک. جو پرمیسیو ہے نا، یہ اپوزٹ ہے. پرمیسیو میں بچہ فور فرنٹ پہ ہوتا ہے، اور آٹوکریٹک میں ٹیچر فور فرنٹ پہ ہوتا ہے. تو ان ٹیچر سینٹرڈ اپروچ، جو ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے جس میں ٹیچر کا مرکزی کردار ہوتا ہے. واٹ رول ڈز دا ٹیچر ٹپیکلی پلے؟ ٹیچر کا اس میں کیا کام ہوتا ہے؟ بس ٹیچر جو ہے پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے. یعنی بچے اگر سنیں گے تو ٹیچر کی سنیں گے، بچے بات مانیں گے تو ٹیچر کی مانیں گے. بچوں نے کیا پڑھنا ہے یہ ٹیچر طے کرے گا، بچوں نے کب پڑھنا ہے یہ ٹیچر طے کرے گا. ٹیچر سینٹرڈ اسٹریٹجی میں بچے تعلیم اور معلومات اور علم کہاں سے حاصل کریں گے؟ ٹیچر سے. ٹیچر چاہے گا تو بچے علم حاصل کریں گے،
ٹیچر چاہے گا تو بچے نہیں حاصل کریں گے. تو سارا کچھ ٹیچر کی کنٹرول. پرائمری سورس یعنی علم کا اولین ماخذ ٹیچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بچے خود کتاب سے خود اقتباس نہیں اکتساب نہیں کر سکتے. بچے کتاب سے ماحول سے خود کچھ نہیں سیکھ سکتے، خود کوئی اقتصاد نہیں کر سکتے. پرائمری سورس ہے وہ ٹیچر ہے. اولین جو ماخذ ہے تعلیم کا، علم کا، وہ ٹیچر ہوتا ہے. واٹ رول ڈو اسٹوڈنٹس یوزلی پلے ان اے ٹیچر سینٹرڈ اپروچ؟ تو ٹیچر سینٹرڈ اپروچ میں بچے پیسیو ریسیپینٹ ہوتے ہیں. بھائی سوری ٹیچر سینٹرڈ نہیں ہے، ہاں یہ ٹیچر سینٹرڈ ہی ہے، تو میں نے غور نہیں کیا. تو ٹیچر سینٹرڈ اپروچ میں ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے ہیں، وہ پیسیو ہو کے یعنی آرام سے بیٹھ کے بس انفارمیشن ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں. ان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بس سننے والے ہوتے ہیں. ٹیچر بولنے والا ہوتا ہے، ٹیچر بتانے والا ہوتا ہے. بچوں کا کام ہوتا ہے پیسیو رہ کے، بیک گراؤنڈ پہ رہ کے، خاموش بیٹھ کے انفارمیشن کا حصول حاصل کرنا بس. واٹ از دا رول آف دا ٹیچر ان پرمیسیو ٹیچنگ اسٹائل؟ اب بات آ گئی پرمیسیو ٹیچنگ اسٹائل کی. دو ہی ٹیچنگ اسٹائل نا، آٹوکریٹک اور پرمیسیو، جو ہم یہاں مینشن کر رہے ہیں. تو پرمیسیو ٹیچنگ اسٹائل میں جو ٹیچر ہے وہ گائیڈ کے طور پر کام کرتا ہے، وہ فیسیلیٹیٹر بچے کو آگے کرتا ہے. پرمیسیو میں نے بتایا نا، پرمیسیو ٹیچنگ اسٹائل میں بچے کو کھلی چھٹی ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے، بچہ خود ایکٹیویٹیز کرتا ہے، بچہ خود ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، بچہ خود ڈسکشن کرتا ہے. ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر کا کام ایز اے گائیڈ، رہنما اور فیسیلیٹیٹر یا سہولت کار کے طور پر، مدد کرنے والے کے طور پر ہوتا ہے. In a permissive teaching style, who takes on more responsibility for learning task؟ سیکھنے کے لیے زیادہ رسپانسبلٹی کس پہ ہوتی ہے پرمیسیو ٹیچنگ سٹائل پہ؟ بھائی اسٹوڈنٹ پہ. اسٹوڈنٹ کو اپنے سیکھنے کا خود ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے. پرمیسیو ٹیچنگ سٹائل میں بچہ اپنے سیکھنے کا خود ذمہ دار ہو جاتا ہے. لرننگ کے عمل کا بنیادی مرکز بن جاتا ہے بچہ. جی ہاں. تو اگر ویڈیو پسند آئے جی تو لائک ضرور کریں اور شیئر کیا کریں، تاکہ جو بہت سے امیدوار ہیں جو ادھر ادھر جسے کہتے ہیں پریشان ہو رہے ہیں تیاری کے لیے، انہیں بھی مدد ملے. وچ ٹیچنگ اسٹائل ایمفسائزز ایکٹیو لرننگ، پیئر گروپ لرننگ اینڈ پرابلم سالونگ؟ تو وہ کون سا ٹیچنگ اسٹائل ہے جس میں ایکٹیو لرننگ ہو، یعنی بچے کی ایکٹیو لرننگ؟ لرننگ ٹیچر نے تو نہیں کرنی نا. دیکھیں ایکٹیو لرننگ لفظ لکھا ہے. لرننگ کس نے کرنی ہے؟ ٹیچر نے نہیں، ٹیچر نے ٹیچنگ کرنی ہے. ایکٹیو لرننگ کس نے کرنی ہے؟ بچے نے. تو بچہ ایکٹیو ہو کے سیکھے. پیئر گروپ لرننگ، بہت سے بچے مل کر گروپ بنا کر ایک دوسرے سے سیکھیں اور پرابلم سالونگ وغیرہ کریں. تو یہ کس ٹیچنگ میں ہوتا ہے؟ یہ پرمیسیو میں ہو سکتا ہے، اتھارٹیرین میں نہیں ہو سکتا، یا ڈکٹیٹوریل یا آٹوکریٹک. یہ ایک ہی چیزیں میں نے بتایا نا، آٹوکریٹک ہے ساری کی ساری. تو آٹوکریٹک ٹیچنگ سٹائل میں بچہ خود ایکٹیو نہیں ہوتا، جبکہ پرمیسیو سٹائل میں بچہ خود ایکٹیو ہوتا. ان اے ٹیچر سینٹرڈ ٹیچنگ اسٹریٹجی، ہو از ٹپیکلی پرائمری سورس آف انفارمیشن؟ تو یہ سوال پیچھے آ چکا ہے، ابھی ایک دوسرے طریقے سے آیا ہے کہ ٹیچر سینٹرڈ جو اپروچ ہوتی ہے اس میں معلومات کا، علم کا، انفارمیشن کا اولین ماخذ، سورس آف انفارمیشن کون ہوتا ہے؟ ٹیچر. ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے. اچھا. ان اے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیچنگ اسٹریٹجی، ہو از پلیسڈ ایٹ دا فور فرنٹ آف انسٹرکشن پروسیس؟ پہلے ایک سوال آیا تھا کہ ٹیچر سینٹرڈ میں بنیادی کردار کس کا ہے، مرکزی کردار کس کا ہے، نمایاں کردار کس کا ہے. تو اب آیا ہے کہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میں کس کا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میں لرنر، سیکھنے والے کا، بچے کا، اسٹوڈنٹ کا مین کردار ہے، وہ فور فرنٹ پہ ہوتا ہے، وہ نمایاں پوزیشن پر ہوتا ہے. بچہ جو ہے وہ اپنی لرننگ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. وچ ٹیچنگ اسٹریٹجی پرائرٹائزز دا نیڈز، انٹرسٹ، لرننگ اسٹائلز آف اسٹوڈنٹس؟ تو وہ کون سی اسٹریٹجی ہے، وہ کون سی
اسٹریٹجی ہے جو بچے کی جس میں بچے کی ضروریات، بچے کی دلچسپی، بچے کی ذہنی استعداد کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بچہ کیسے سیکھتا ہے، بچے کی ضرورت کیا ہے، بچے کا انٹرسٹ کیا ہے، ان چیزوں کا خیال کس ٹیچنگ اسٹریٹجی میں رکھا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیچنگ اسٹریٹجی میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ پرمیسو بھی اس کا آنسر لگا سکتے ہیں، لیکن پرمیسو ٹیچنگ اسٹریٹجی نہیں ہے، پرمیسو ٹیچنگ کا سٹائل ہے، ٹھیک ہے جی۔ What type of activities are typically designed in a student-centered approach؟ Student-centered approach میں کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ میں، ٹھیک ہے؟ تو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ میں گروپ ایکٹیویٹیز، یعنی ایسی ایکٹیویٹیز جو بچے خود گروپ میں کریں، اور پرابلم سالونگ جس میں بچے ایکٹیو ہوں، ایسی ایکٹیویٹیز ڈسکشن ہو سکتی ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پرابلم سالونگ ہو سکتی ہے، ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے، ایسی ایکٹیویٹیز کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا ہو سکتا ہے۔ پھر آگے What type of activities are typically designed in a teacher-centered approach؟ اور ٹیچر سینٹرڈ اپروچ میں کوئی کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ جو ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے اس میں کس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ہوتی ہیں؟ تو اس میں جو ہے وہ لیکچر بیسڈ انسٹرکشن ہوتی ہے۔ جو ٹیچر سینٹرڈ اسٹریٹجی ہے یا پڑھانے کا جو ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے اس میں بس لیکچر کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، یعنی ٹیچر آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، لیکچر دیتا ہے، اپنی سناتا ہے، بچے کی نہیں سنتا، بچے کے دماغ میں انفارمیشن ٹھونستا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو لیکچر بیسڈ انسٹرکشن اس میں ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بہت ہی آپ سب کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا، اور اپنا فیڈ بیک کمنٹس میں دیجئے۔ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے موٹیویشن کا کام کرتا ہے، اور پھر میں مزید ویڈیو بنانے کا سوچتا ہوں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی رہے گی، اور اصل جو مقصد ہے سیکھنا اور سکھانا، اور آسانیاں پیدا کرنا اور گائیڈ کرنا۔ تو آپ بھی دوسرے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں بائی ڈائریکٹنگ دیم ٹو دس ویڈیو۔ آپ ان کے ساتھ یہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ادھر ادھر پریشان ہونے سے اور نیم حکیم لوگوں کے ہاتھ چڑھ جانے سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔